بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عامر ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج جو ایک بچی کا واقعہ ہوا ہے اور جس پہ باپ نے اپنی جہالت کی وجہ سے 5 گولیاں مار کے اس ننھی بچی کو شہید کر دیا، ہم تو اسے شہید کہیں گے، اور وہ ابھی جنت میں ہوگی۔ تو ایک بات کہنی تھی کہ ایک تو ہم نے اپنے علماء کرام کو چھوڑا، ان کے پاس بیٹھنے کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، تو یہ جو مشرکین مکہ تھے ان والی جو جہالت تھی وہ اس میں نظر آئی۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر میری بیٹی ہوئی اور اس وقت میں نے کیا کیا، کیونکہ اس وقت کیا کرتے تھے کہ جس کے ہاں بیٹی ہوتی تھی وہ انتہائی شرمندہ ہوتا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا، تو اپنی بچی کو لے گیا، وہ اس کے لیے گڑھا کھود رہا ہے، وہ اس کا ماتھا صاف کر رہی ہے، وہ اس کے جو ہے پسینہ صاف کر رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس آدمی نے جو حرکت کی ہے اور اس طرح کی حرکت کی ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس نے بھی تو کسی کی بیٹی سے ہی شادی کی، اور وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، اور اتنی جہالت کی وجہ سے کہ بیٹی کے ساتھ 2 فرشتے اترتے ہیں، بیٹے کے ساتھ 1 رحمت کا فرشتہ اترتا ہے، اور جس کے ساتھ جس بیٹی کی پیدائش کی وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو بھی کمزور اور جس کی طرف پیدا ہوئی وہ بھی کمزور، تمہاری مدد اللہ کرے گا۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا بازو بننا۔ تو اللہ کی رحمت کو نہ سمجھنا، یعنی اتنی بندے کو سمجھ نہیں، نہ دین کی سمجھ، نہ ویسے کسی چیز کی سمجھ، ہر چیز کو تو وہ سمجھتا ہے، پیسے کو سمجھتا ہے، موبائل کو سمجھتا ہے، یہاں پر آ کے اس کی سمجھ بالکل ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ایسے میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو اتنی کڑی سزا، اتنی عبرتناک سزا ملنی چاہیے حکومت کی طرف سے کہ آئندہ اس قسم کی کوئی چیز نہ کر سکے، نہ اس طرح کا کوئی عمل کر سکے، نہ اس طرح کر سکے، نہ اس طرح کو کھلے عام گولیاں مار سکے، نہ جس کی بیٹی تھی اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، جس کی وہ نواسی تھی اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، جو اس کے ماموں ہوں گے اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کہ کس طرح کا عمل ہو گیا۔ تو اس لیے ایک تو ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ ان کو صبر دے اور اللہ ان کو اس مشکل سے نکالے، کیونکہ یہ جو مشکل ان کے اوپر پڑ چکی ہے یہ تو ساری، یعنی ایک بچہ ہو کے فوت ہو جائے اس کا صبر تو آ جاتا ہے، لیکن ایک کو زندہ ہی ختم کر دیا جائے تو اس کا کیا صبر آئے گا۔ تو اس لیے ایک تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے علماء کرام سے رابطہ رکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، دینی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں تاکہ ہم اس طرح کے عمل سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اور اس طرح کے گناہوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ اور جن لوگوں کے پاس وہ بیٹھتا تھا اور وہ جو ان کو بری صحبت کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ باتیں آئیں یا ویسے اس کے ذہن میں باتیں آئیں، تو اس لیے نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ حکیم لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے بیٹے کو، جس کا مفہوم ہے کہ بیٹا نیک لوگوں میں بیٹھا کرو کہ جب اللہ کی رحمت ان کے اوپر برسے گی تو اس کا فائدہ تمہیں بھی ملے گا، اور برے لوگوں کی صحبت سے بچو، اس لیے خدا نہ خواستہ اگر ان پہ کوئی بھی بلا نازل ہو گئی تو اس کا نقصان تمہیں بھی پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔